بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے. علی صبرۃ من طعام. صبر کے معنی ہوتا ہے ڈھیر، جیسے گلے زمین کے اوپر یا کسی چیز کا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے، یہ چیز بالکل معروف ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اناج، غلہ ہے جس کا ڈھیر مراد ہے. اسی لیے حدیث میں صبرۃ من طعام فادخل یدہ فیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ داخل کیا، یعنی ڈھیر رکھا ہوا تھا تو اپنا ہاتھ آپ نے اس میں داخل کیا تو آپ کی انگلیوں کو تری محسوس ہوئی، نمی محسوس ہوئی کہ جو غلہ اندر ہے وہ گویا کی نرم ہے، اس میں گیلا پن ہے، پانی کا اثر اس میں پایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے والے سے، جو تاجر تھا، جو بیچ رہا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا: ما ھذا یا صاحب الطعام؟ اے کھانے والے، غلے والے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصابتہ السماء. اصابتہ السماء. السماء کے معنی آسمان ہے، لیکن مراد بارش ہے. مراد بارش ہے، یعنی آسمان سے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے، آسمان سے بارش یعنی اوپر سے. تو اللہ تعالی اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول اصابتہ السماء، اس غلے کے اوپر جو کہ چونکہ کل بارش ہوئی تھی تو اس کا اس پر اثر آ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افلا جعلتہ فوق الطعام. تو یہ جس حصے کو نمی لاحق ہوئی تھی، جس حصے کو پر پانی پڑا تھا، اسے تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ لیراہ الناس، تاکہ لوگ اسے دیکھیں، یعنی لوگوں کو دھوکہ نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ایک قاعدہ بتا دیا جو ایک مسلمان کے لیے ہر میدان میں، صرف نہیں بلکہ ہر میدان میں ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، من غش فلیس منی. من غش، جس نے دھوکہ دیا، جس نے غش سے کام لیا. غش کہتے ہیں اصل چیز کی حقیقت کو چھپانے سے. تو جس نے دھوکہ دیا، دھوکے سے کام لیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم اور دیگر سنن کے اندر، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے، اور ایک سے زائد صحابی سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے. ہم اور آپ برابر اپنے بہت سے معاملات میں اس حدیث کو استدلال کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا اولاً مفہوم، اس کے جو کلمات ہیں ایک چیز، اور دوسرے اس حدیث سے ہمیں فائدے کیا ملتے ہیں، فقہی فائدے، جس طرف جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا. یہ ہاتھ کیوں داخل کیا؟ اس کی وضاحت سنن ابو داؤد کی ایک اور حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل یبیع طعاما له فسأله کیف تبیع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو کچھ غلہ لے کر کے بیچ رہا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کیف تبیع، اس کی قیمت کیا ہے، کیا اس کا ریٹ ہے، کیسے بیچ رہے ہو؟ فاخبرہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا.
ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریدنا چاہتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے صرف اس سے پوچھ رہے ہوں، اس لیے کہ یہ پوچھنا بھی جو سامنے والا ہے اس کے نزدیک ایک اہمیت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی طرف توجہ فرمائی، جو بھی وجہ رہی ہو، اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فسألہ کیف تبیع، اس سے پوچھا کہ تم یہ غلہ کیسے، کتنے میں بیچ رہے ہو، اس کا ریٹ کیا ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اس نے اس کو بتلایا کہ اے اللہ کے رسول ہم اسے بیچتے ہیں۔ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ ادخل یدک فیہ، ذرا آپ اپنا ہاتھ اس غلے میں داخل تو کریں جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا۔ ساتھیو، اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ کسی بھی حدیث کا صحیح مفہوم اس وقت تک متعین نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس حدیث کے تمام طرق اور تمام الفاظ کے اوپر جو ہے نظر نہ کر لیں۔ یہ ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بسا اوقات حدیث کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، حدیث کا ظاہر بالکل مختصر ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، یا بسا اوقات حدیث کا ظاہر بالکل عام ہوتا ہے، لیکن جو الفاظ ہمارے آپ کے سامنے اولاً مختصر آتے ہیں وہ الفاظ جو ہے اس سے میل نہیں کھاتے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر اس حدیث کو کوئی شخص جس کے دل کے اندر مرض ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، عالم الغیب تھے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اندر داخل کیا۔ تو اس کی تردید حدیث کے اگر دوسرے طرق دیکھیں تو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، آپ اپنا ہاتھ اس میں داخل کیجئے اور دیکھیے کہ اس میں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جو کیا تھا اگر نہ بھی مذکور ہو تو ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو کچھ بتلایا جاتا تھا، غیب کی باتیں آپ کو اسی کا علم ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل کیا، تو آپ نے پوچھا اے کھانے غلہ بیچنے والے یہ کیا ہے؟ دوسرے الفاظ اس کے اوپر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا، اس نے بتا دیا، تو آپ نے ایک قاعدہ اور ایک اصول بتا دیا، ایک نصیحت کی بڑی اہم چیز بتا دی۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ من غش فلیس منی۔ بعض روایات میں ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس کے الفاظ نہیں ہے، بعض روایت ہے من غشنا فلیس منا، اور یہی زیادہ لوگوں کے اندر مشہور اور پایا جا رہا ہے۔ لیکن صحیح مسلم کی جو روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے ہے وہ کیا ہے؟ من غش فلیس منی، من غش جس نے دھوکہ دیا، یعنی صرف ہمیں ہی نہیں، جس کو بھی دھوکہ دیا۔ دھوکہ دینا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، حتیٰ کہ حیوانوں کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت علماء نہیں دیتے ہیں کہ انہیں دھوکہ دیا جائے۔ تو من غش جس نے دھوکہ دیا، تو یہاں مراد کیا ہے دھوکہ دینے سے؟ حدیث کے ظاہر میں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ چیز کے عیب کو چھپانا، یعنی جو چیز وہ بیچ رہا تھا اس کے عیب کو جو چھپائے گا وہ گویا ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ لفظ یعنی حدیث کا ایک ظاہر معنی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ العبرہ بعموم اللفظ لیس بخصوص السبب، لیکن چونکہ حدیث آپ لوگ پڑھ رہے ہیں خاص، تو جس ضمن میں وارد ہے حدیث اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس نے گویا اپنے سامان کے عیب کو چھپایا۔ اور عیب کیا چیز ہے؟ عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب دیکھیے ہر وہ وصف اور حالت ہے، علماء کہتے ہیں عیب، سامان کا عیب ہر وہ وصف اور حالت ہے کہ خریدنے والا اگر اسے جان لے تو مطلوبہ قیمت نہ ادا کرے، یعنی اگرچہ وہ لغوی طور پر عیب نہ ہو، ایک لغوی طور پر عیب نہ ہو، لیکن وصف کے لحاظ سے، حالت کے لحاظ سے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ایک جیسا کہ آگے اس کی وضاحت آئے گی، ایک اونٹ خریدنا چاہتا یا اونٹنی خریدنا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ گوشت ہے۔ اب اگر اس میں کچھ اگر لگڑا پن بھی پایا گیا، یا اگر اس کی یہ حالت ہے کچھ دیر چلے اور تھک جائے، تو اس سے سروکار نہیں ہے،
لیکن اگر اسی اونٹنی کو سواری کے لیے لینا چاہتا ہے، اگر اسی کو بطور سواری کے لیے لینا چاہتا ہے تو اگرچہ بہت تندرست ہے، ہر اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کے پیر میں کہیں تھوڑا سا خلل ہے کہ لمبے سفر کو برداشت نہیں کرتی، تو یہ عیب پایا جائے گا۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سامان جو بیچا جا رہا ہے، سودا جو کیا جا رہا ہے، اس کے اندر عیب ہر وہ وصف اور حالت ہے کہ اگر خریدار کو اس کا علم ہو جائے تو وہ مطلوبہ قیمت نہ ادا کرے، یہی عیب ہے۔ تو گویا کہ من غشا، جس نے اپنے جو چیز بیچ رہا ہے اس کے عیب کو چھپایا، اس کے عیب پر پردہ ڈالا، اس کے عیب کو ظاہر نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا آپ نے فلیس منی، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یا ایک مسلمان جو اسے متبع رسول ہونا چاہیے، رسول کو اسوہ بنانا چاہیے، اس کے اندر یہ صفت پائی نہیں جا رہی ہے، تو گویا یہاں پر اپنے ظاہر میں نہیں کہ ایسے منی، ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، قیامت کے دن ہم اس کی سفارش بھی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے، یا ہماری وہ مسلمان ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص جو ہے بڑے سے بڑے گناہ کر جائے، جس کو بسا اوقات شریعت نے کفر قرار دیا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کا گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے، اور اس سے قتال، لڑائی کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ تو اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہے، تو اس حالت مسلمان کیوں نہیں رہے گا؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض علماء جیسے امام اوزاعی ہیں، امام حنبل رحمہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان حدیثوں کو اسی حال پر رکھا جائے تاکہ جس مقصد کے لیے یہ حدیث آئی ہوئی ہے، یعنی بغیر تحدید کے، بغیر تنبیہ کے، اس کا اثر زیادہ پایا جائے، لہذا اس کی توجیہ نہ کی جائے تو بہتر ہے، الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں تک خالص علمی معاملے کا تعلق ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہو رہا ہے، تو گویا جو مطلوبہ صفت ایک مومن میں پائی جانی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کا متبع ہو، وہ اللہ کے رسول کا متبع نہیں ہے۔ ان الفاظ کی چند وضاحت کے بعد ہم آتے ہیں اس حدیث سے جو کتاب البیوع میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا فائدہ، خرید و فروخت میں دھوکہ دہی کی ممانعت۔ کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی اس کی شریعت کے اندر ممانعت ہے۔ وہ دھوکہ دہی کسی چیز کے عیب کو چھپانا ہو، یا وہ چیز عیبدار تو نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے چرب زبانی سے کام لے انسان، اور اس کی تعریفیں کرنے لگے جس تعریف کے وہ حقدار نہیں ہے، یا اس چیز کے اندر کوئی عیب ہے لیکن پوچھنے پر اسے بتایا نہ جائے یا بغیر پوچھے بھی ظاہر نہ کیا جائے۔ جیسے ایک بار میں ایک دکان کے اوپر تھا، تو وہ دکان تھی تازہ مچھلیاں بیچنے کی، جس میں تازہ مچھلی، لیکن یہ بسا اوقات دکان والے کیا کہتے ہیں، تازہ مچھلی انہیں نہیں ملتی ہے تو یہ فریزر جو مچھلیاں ہوتی ہیں اس سے لا کر کے اس کا کچھ طریقہ ہے، کس طریقے سے برف میں رکھتے ہیں، یہ ہے، یعنی اس جس سے دیکھنے والا سامنے سمجھے کیا ہے، یہ تازہ ہے۔ تو وہ اس کے سامنے آدمی جب ان سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے یہ ہے آپ کے سامنے، یہ کافی نہیں ہے، آپ بتلائیے کہ یہ عیب ہے اس کے اندر، ورنہ کسی بھی طریقے سے یہ خرید و فروخت جائز نہیں، بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک منعقد بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے کسی چیز میں کوئی عیب معلوم ہے اور اسے خریدار سے بیان نہیں کیا جا رہا ہے، یہ تین صورتیں ہوئی، اس کو سمجھیے گا کہ عیب دھوکہ دہی خرید و فروخت میں کہ اس کے عیب کو چھپایا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ کسی چیز کے فعلاً عیب پایا جا رہا ہے، اس کو چھپا لیا جائے۔
کچھ ایسی حرکت کی جائے کہ وہ معلوم نہ ہو کہ ہاں اس میں عیب ہے. جیسے کہ آج کل بہت کچھ ہوا کرتا ہے, آپ سبزی لینے جائیے تو اوپر کچھ اور ہے اور نیچے کچھ اور سڑے ہوئے مال پڑے رہتے ہیں. یہ تو عام لوگوں کی روٹین بنی ہوئی, نعوذ باللہ من ذالک. دوسری صورت یہ ہے کہ بظاہر اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن چرب زبانی کے ذریعے اس کی تعریف کر کے ایسے اسے بیان کیا جائے کہ یہ بڑی اچھی کوالٹی کی اور بڑی اچھی چیز ہے, یہ بھی اسی میں داخل ہے, من غشہ میں. اسی طریقے سے تیسری چیز, خریدار ظاہر میں دیکھ کر کے اس کے عیب کو نہیں جانتا اور وہ پوچھتا ہے یا نہیں بھی پوچھتا ہے تو آپ اس کو بتائیں نہیں, یہ بھی غشہ کے اندر داخل ہے. کوئی یہ نہ کہے ارے بھائی چیز سامنے تھی اس کو دیکھ کر کے لیتے. اس لیے یہ چیز بعض جگہ جو پائی جا رہی, بھائی ہاں ان تمام عیبوں کے ساتھ سے قبول کر رہے ہیں, یہ شرعی طور پر مقبول چیز نہیں ہے. چوتھی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے سودے کے عیب کو چھپانا جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے جو چیز قیمت بن رہی ہے اس کے بھی عیب کو چھپانا ظاہر نہیں ہے. مثال کے طور پر نوٹ پھٹا ہوا ہے, جعلی نوٹ کی خیر بات چھوڑ دیجیے, پھٹا ہوا ہے, اوپر اچھے رکھے جائیں اور درمیان میں پھٹا ہے اس کو رکھ دیں. بسا اوقات لوگوں کا کتنا بڑا نقصان ایسے ہو جایا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں کہ من غشہ یعنی خرید اور فروخت کے میں دھوکہ دہی کی سخت ممانعت پائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں وہ حدیث جو مسند احمد کے اندر اور سنن ابو داؤد میں حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے, وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. لا يحل لمسلم ان يغيب ما بسلعته عن اخيه ان علم بها تركها. یہ عیب کی گویا حقیقت بیان کی گئی. کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اگر اس کے سامان میں جو بیچ رہا ہے اس میں کسی قسم کا عیب پایا جا رہا ہے تو اسے اپنے بھائی سے چھپائے. وہ عیب اگر اس کا بھائی اسے جان لے تو ترکہ اسے چھوڑ دے گا. بلکہ ساتھیوں, شریعت کی اگر روح سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ معاملہ صرف خریدار اور جو بیچ رہا ہے, بیچنے والے اور خریدار ان کے ہی درمیان میں نہیں ہے, بلکہ اگر تیسرا بھی کوئی فرد ہے اور جانتا ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی اس کے اندر عیب پایا جا رہا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ خاموش ہو. ایک تابعی ہے ابو سبع, مستدرک حاکم میں, امام بیہقی کی شعب الایمان وغیرہ میں ہے, اور علامہ البانی اس حدیث کو صحیح ترغیب ترہیب میں نقل کرتے ہیں. ابو سبع تابعی بیان کرتے ہیں کہ واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں, ان کے محلے سے ایک بار میں نے ایک اونٹنی خریدی. خرید کر کے جیسے میں وہاں سے مڑا ویسے دیکھتا ہوں کہتے واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی چادر لپیٹے ہیں, آدھی گھسٹ رہی اور بھاگتے آ رہے ہیں کہ اے بھائی ذرا رکو, اے بھائی ذرا رکو, اے بھائی ذرا رکو. ہم نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اشتریتا, تم نے اسے خرید لیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہم نے خرید لیا ہے. تو پھر پوچھا کیا اس میں جو عیب ہے اسے تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے؟ کہا کہ عیب کیا, آپ دیکھنے میں ماشاءاللہ اتنی تندرست لگ رہی ہے یہ اونٹنی ہے, اس میں تو کوئی عیب نہیں دکھ رہا ہے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم گوشت کے لیے خرید رہے ہو کہ سفر کے لیے خرید رہے ہو؟ تو کہا اے اللہ کے رسول کے صحابی, میں اس پر حج کرنا چاہتا ہوں, گوشت میرا مقصد نہیں ہے. تو فرمایا فَإِنَّ فِي رِجْلِهِ نَقَبًا, دیکھو یاد رکھو اس کے پیر میں جو ہے نا اندر کوئی چیز ہے جس سے وہ چلنے سے کیا ہے, وہ تھک جاتی ہے بہت آسانی سے. اب جس نے سودا بیچا تھا وہ کہتا اللہ کے بندے بھلے مانوش, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ہمارا سودا خراب کر رہے ہیں.
تو حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا يحل لأحد يبيع شيئا الا بين ما فيه، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز بیچے جس میں کوئی عیب ہے الا کہ اسے بیان کر دے۔ اور آگے کیا بیان فرمایا؟ وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ، اور اس شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے جسے معلوم ہے کہ وہ اس کے اوپر خاموش ہو جائے الا ایک بیان کرے۔ تو شریعت کی روح یہ ہے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں دوسرے یا تیسرے فائدے پر۔ یہ حدیث بظاہر خرید اور فروخت میں دھوکہ دہی کی معنی سے متعلق وارد ہے، لیکن علماء کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ العبرہ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، یعنی کسی بھی معاملے میں انسان کو، ایک مسلمان کو دھوکہ دینا کسی چیز کے عیب کو چھپا کر کے یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی لڑکی کو کے ولی کو شادی کا پیغام بھیج رہا ہے اپنے لیے یا اپنے بچے کے لیے، اب اس لڑکی کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، وہ عیب جو شادی کے معاملے میں متاثر ہو سکتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اسے چھپائے۔ ایسے بہت سے اس کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اگرچہ بظاہر الفاظ کے لحاظ سے یا ورود کے لحاظ سے یہ حدیث خاص ہے، لیکن اپنے الفاظ کے لحاظ سے بالکل عام ہے، اسے ہر میدان میں فٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری بات اس حدیث سے متعلق یہ ہے کہ مسلمان کی ایک شان نہیں ہے، مسلمان کی مسلمانیت سے یہ چیز قطعاً مناسبت نہیں رکھتی کہ وہ معاملات میں دھوکہ دہی یا خیانت سے کام لے۔ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آگے والی اس کی بات کی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال، یہ عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حبس العنب ایام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذ خمرا حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة نعوذ بالله من ذلك، رواہ الطبرانی فی الاوسط باسناد حسن۔ یعنی حدیث کا ترجمہ ہے حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ عنہما اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عبداللہ ابن بریدہ تابعی ہیں گویا کی، حضرت بریدہ ابن حسیف جو اسلمی صحابی ہیں، یہ صحابی اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ راستے میں آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، قبیلہ اسلم کے رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت تھی، حتیٰ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے ہیں۔ یہی کیا کم ہے کہ غزوہ خیبر فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی علم اور جھنڈا دیا تھا، انہی کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا پتہ لگتا۔ انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، یہ تابعی ہیں اور بڑے مشہور ثقہ راوی ہیں، جیسا کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے التقریب میں یا امام ذہبی نے اپنی کتاب السیر وغیرہ میں نقل کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جس شخص نے انگور توڑنے کے ایام میں من حبس العنب ایام القطاف، قطاف قطف یقطف کے معنی تھا چننا، ایسے جیسے کھجور ہے
آم ہے، انگور ہے، اسے توڑ لیا، قطفا۔ تو قطاف، ایام القطاف توڑنے کا جو موسم ہوتا ہے، یعنی جب انگور پک رہا ہے تو اسے لوگ توڑ کر کے کھاتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، ہدیہ وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ تو جو انگور توڑنے کے زمانے میں حبسا، اسے روک لیا، یعنی اسے توڑا نہیں، روکے رکھا، تاکہ حتی یبیعہ ممن یتخذہ خمرا، تاکہ اسے بیچے، یعنی اسے اسی حالت پر رہنے دیا تاکہ وہ زبیب بن جائے، کشمش بن جائے، پھر اس کو بیچے۔ ممن یتخذہ خمرا، اس شخص کے ہاتھ جو اس سے شراب بنائے، ممن یتخذہ خمرا، جو اس سے شراب بنائے، تو کیا ہے؟ فقد تقحم النار علی بصیرہ، نعوذ باللہ من النار۔ تو وہ جان بوجھ کر کے، علم کے باوجود، وہ جہنم میں کود پڑ رہا ہے۔ تو جس نے گویا کی انگور کو شراب بیچنے والے کے ہاتھ بیچا، شراب بنانے والے کے ہاتھ بیچا، تو اس کا گناہ کیا بیان فرمایا کہ گویا وہ آگ کے اندر جان بوجھ کر کے کود پڑ رہا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جس سے متعلق حافظ ابن حجر بیان فرماتے ہیں، اسے امام طبرانی نے اوسط کے اندر، معجم اوسط میں، امام طبرانی رحمہ اللہ کی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن 3 کتابیں ان کی یہ بڑی مشہور ہیں، معجم الاوسط، معجم الصغیر اور معجم الکبیر۔ یہ 3 کتابیں ہیں، اور سب سے بڑی کتاب معجم الکبیر ہے، جو اس وقت تقریباً 25 جلدوں میں چھپی ہے، لیکن ابھی سے کچھ اجزاء اس کے پائے نہیں جا رہے ہیں۔ واللہ اعلم اگر آج کل ملے ہو اور چھپ گئی ہو تو یہ 3 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب معجم الصغیر ہے، اسے انہوں نے اپنے، معجم کے معنی کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کی ایک قسم ہے، جامع ہے، سنن ہے، اجزاء ہیں، انہی میں سے کیا ہے؟ ایک معجم ہے۔ ان تفصیل میں جائیں تو وقت زیادہ ہوگا، صرف معجم سمجھ لیجیے۔ معجم ہے کہ اسے حروف کے، یہ الف با تا جو الفاظ ہیں ان کے اعتبار سے مرتب کیا جائے، ان کے اعتبار سے مرتب کیا جائے، یا صحابی کے نام سے مرتب کیا جائے، صحابی کا نام لے کر کے حضرت ابو ہریرہ ہیں ان کی حدیثیں ایک جگہ اکٹھا کر دی جائیں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہیں، وہ جو ہے وہ طہارت سے متعلق ہیں، نماز سے متعلق ہیں، خرید و فروخت سے متعلق ہیں، اخلاق کوئی بھی ہے، قطع نظر اس کے، یہی ہے معجم۔ تو علامہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے 3 کتابیں لکھی، ماشاء اللہ۔ 3 کتابیں بسا اوقات بعض حدیثیں مکرر بھی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو صرف ایک کتاب میں پائی جاتی ہیں اور ان دونوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو معجم ان کی صغیر ہے اور اوسط ہے، یہ تو اپنے شیوخ، اپنے مشائخ جو ہے ان کے نام پر ترتیب دیا ہے، یعنی پہلے ان کے شیخ جو احمد ہے ان کے، اس طریقے سے بعد میں۔ اور معجم جو کبیر ہے اسے صحابہ کے نام پر ترتیب دیا ہے، صحابہ کے نام پر ترتیب دیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے اسامہ کی حدیث جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، سب سے پہلی جلد میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس چونکہ عین ہے وہ جا کر کے وہ کہیں 12، 13، 14 جلدوں کے 14ویں جلد کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے امام طبرانی کی معجم الاوسط میں ہے، معجم الاوسط میں ہے، اس میں حسن سند کے ساتھ، یہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیکن شراح حدیث اور علماء کہتے ہیں یہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا سہو ہے، سہو ہے، یہ حدیث حسن نہیں بلکہ ضعیف ہی، کیا سخت ضعیف ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی عبد الکریم ابن ابی عبد الکریم ہیں جو سخت ضعیف، حتیٰ کہ خود حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ان کے ترجمے میں انہیں سخت ضعیف لکھا ہے۔ تو علی کل حال حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سخت ضعیف قرار دیا ہے، لیکن
چونکہ اس حدیث کی تائید دیگر حدیثوں سے ہوتی ہے یا قرآن مجید کی بعض آیات سے، اس لیے علماء نے اسے قبول کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب آگے چلتے ہیں کہ معنی کلمات کی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی ہے اس سے پہلے بھی، اور کوئی خاص لفظ نہیں ہے، صرف اہم لفظ وہی ہے کہ حبسا العنب، عنب کو روکے رکھا، یعنی توڑا نہیں جب پکا، اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ زبیب بن گیا، اس لیے ان دنوں میں زیادہ مہنگا بکے گا، واللہ عالم۔ اب اس حدیث کے اندر فوائد جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر صرف کس کا نام لیا ہے؟ شراب، انگور کا، کھجور کا نہیں لیا، کسی اور چیز کا نہیں لیا، تو یہ وجہ نہیں ہے کہ اور چیزوں سے شراب بنتی ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ عموماً شراب انگور ہی سے بنائی جاتی ہے، ہمارے اور آپ کے ہاں جائے بات ہے، وہ شورا کے ہاں انگوری شراب مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تو چونکہ متعدد چیزوں سے بنتی ہے، لیکن چونکہ زیادہ اسی کی یعنی انگور سے بنتی تھی کھجور، اس لیے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ دوسرا فائدہ، ہر وہ شخص جو انگور سے شراب بنائے اس کے ہاتھ انگور کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اسی پر قیاس کرنے کوئی بھی چیز ہے جس سے شراب بنتی ہے اس ماحول میں، اب یہاں پر بہت علاقے ہیں، جیسے یہ ہے کہ کھجور ہے، ہمارے یہاں بعض علاقے ہیں ایک پھول پایا جاتا ہے، وہ بالکل پھل درخت بڑا کا مہوا جسے کہا کرتے ہیں، وہ اس کی بنائی جاتی ہے، ایسے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس سے شراب بنائی جائے، شراب بنانے والے اور معلوم ہو کہ یہ شراب بنائے گا تو اس کے ہاتھ بیچنا جائز نہیں ہے، قطعاً نہیں جائز ہے بیچنا، حتیٰ کہ اگرچہ اس کے لیے اپنے شرعی طور پر ہم یہ نہ کہیں کہ شراب منع ہے، اس کے لیے کافر ہے، وہ شراب پی رہا ہے، لیس بعد الکفر ذنب، لیکن ہمارے لیے یہ جائز، ہم یہ نہیں کہیں کہ ہمیں اس سے کیا مطلب، ہم پی تھوڑی رہے ہیں، اس کے لیے شراب پینا جائز ہے، جائے بنائے اور پیے نہیں، ہم گویا کہ اگر اس پر مدد کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص کھانے کے لیے انگور خریدے، خواہ وہ عام حالات میں اس سے شراب ہی بناتا ہو، لیکن اگر کھانے کے لیے خرید رہا ہے تو اس کے ہاتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اصل یہ چیز کیا ہے، صرف شراب کے لیے خاص نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کی تائید قرآن مجید کے اس آیت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گناہ اور زیادتی ظلم کے کاموں پر تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اسی لیے علماء خصوصاً امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل و وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث کے بہت سے دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ عقود اور معاملات میں قصد اور ارادے کا بہت بڑا دخل ہے، اور اسی بنیاد پر اس کا صحیح ہونا، نہ صحیح ہونا، منعقد ہونا، نہ منعقد ہونا، اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی پر علماء نے ہر اس چیز کو قیاس کیا ہے جس چیز کو کسی گناہ کے کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس گناہ کے یا گناہ کے کام پر مدد لی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، گانے اور باجے کے جو آلات ہیں ان کے بیچنے کے لیے آپ کی دکان کرائے پر لے، بات آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا اس کے لیے بیچنا۔ اسی طریقے سے ایسا شخص کو گھر کرائے پر دینا جو اس میں کسی ناجائز چیز کی تجارت کرے، یہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ تو اسی پر حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک قیاس کیا ہے کہ فتنوں کا اگر دور ہے، مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں اس طریقے سے لڑ پڑی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہتھیار بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہتھیار بیچ کر کے گویا ہم مدد کر رہے ہیں ایک ظلم کے یا گناہ کے کام پر کہ ایک مسلمان کے خلاف اس کا استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا باب وسیع ہے۔ اس سلسلے میں
علماء نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو کسی گناہ کے کام کا ذریعہ اور سبب بنے، اس میں کسی بھی قسم کا تعاون جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس میں دونوں فائدے ہیں، خیر کا بھی ہے، شر کا بھی پہلو ہے، خیر کا بھی ہے اور شر کا بھی پہلو ہے، تو اس کے بیچنے کا حکم جو ہوگا وہ خریدنے والے کی نیت کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے غالب گمان کے ذریعے سے کہ ہاں بھائی اس کا غلط استعمال کرے گا، ایک ریڈیو ہے، ایک عام چیز ہے، آج کل ریڈیو کوئی اہمیت ہی نہیں پائی جا رہی ہے کوئی چیز، لیکن ہمیں ہے کہ یہ استعمال ہی خرید ہی رہا ہے، اس لیے کہ اسے صرف گانے اور بادے اور یہ چیزیں، تو اس کے لیے گویا کہ ہاتھ میں بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ آخری چیز ساتھیوں ذرا غور کریں، شراب کی قباحت شریعت کی نظر میں کس قدر بڑی ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کے تعاون کو، یعنی نہ پی رہا ہے، نہ پلا رہا ہے، نہ بنا رہا ہے، نہ لا کر کے دے رہا ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے جس سے وہ شراب بنائے گا۔ شریعت نے اس بارے میں اس کو بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ چلتے ہیں اس کے بعد والی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان رواہ الخمسہ وضعفه البخاری وابو داود وصححه الترمذی وابن خزیمہ وابن الجارودی وابن حبان والحاکم وابن القطان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ الخراج بالضمان، آمدنی جو چیز اس سے حاصل ہو رہی ہے وہ ضمان کے عوض ہے، وہ ضمان کے عوض ہے۔ اس پر ابھی تھوڑی سی اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اسے پانچوں نے روایت کیا ہے، رواہ الخمسہ، پانچوں نے روایت کیا ہے۔ پانچوں کون ہیں؟ ہر آدمی سوچے انہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، ورنہ بلوغ المرام پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، کوئی اور بھی کتاب پڑھ لیتے۔ خمسہ سے مراد کیا ہے؟ خمسہ سے مراد مسند احمد اور سنن اربعہ ہیں، مسند احمد اور سنن اربعہ، یعنی سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد، یہ پانچوں مراد ہیں خمسہ۔ تو اسے پانچوں نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بخاری اور امام بخاری کا کلام امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے خصوصاً اپنی کتاب العلل کے اندر، اور سنن ابو داؤد، امام ابو داؤد کا کلام سنن ابو داؤد میں موجود ہے، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ کے الفاظ اس کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ تو امام ابو داؤد اور امام بخاری رحمہم اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کے برخلاف امام ترمذی نے، امام ابن خزیمہ نے، امام ابن الجارود نے، امام ابن حبان نے، امام حاکم نے اور امام ابن القطان رحمہم اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے قوی ہونے کے قائل ہے کہ یہ حدیث قوی ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، اس کی طرف جو ہے اگر وقت رہا تو میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا بعد میں، لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ صرف اختصار کے ساتھ یہ سن لیجئے کہ اصل میں اس حدیث کا دار و مدار جو ہے وہ مخلد ابن خفاف ایک راوی ہیں ان کے اوپر ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے انہیں مقبول قرار دیا ہے، یعنی ان کے حالات معلوم نہیں ہیں، شخصیت معلوم ہے کہ ان کا استاد کون تھا، ان کے شاگرد کون تھے، لیکن حالات ان کے کیا ہے، وہ حافظہ ان کا قوی تھا، حافظہ ضعیف تھا، یا کیا ہے، یا اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو مقبول یعنی عند المتابعہ اس کی کوئی ان کی مطابقت کرے تو یہ اصل مسئلہ ہے ان کے ضعیف ہونے کی۔ لیکن چونکہ
چونکہ ان حدیث کی تائید بعض دیگر حدیثوں سے مطابعات اور شواہد سے ہوتی ہے، جیسا کہ حافظ حجر رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں، علامہ البانی نے ارواء الغلیل وغیرہ کے اندر نقل کیا ہے، حافظ نے شاید فتح الباری میں تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اور اس کا اندازہ لگائیں کہ علماء نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، تمام علماء نے، تمام فقہا ہیں، محدثین ہیں، جو کچھ بھی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہے اور اس حدیث کو ایک فقہی قاعدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس حدیث کو ایک فقہی قاعدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت ہوتی ہے۔ دیکھیے پہلا لفظ جو حدیث کے اندر قابل غور ہے، الخراج بالضمان۔ اصل میں خراج کہتے ہیں اس آمدنی کو جو کرائے کی شکل میں یا بیچے گئے جو حیوان ہیں ان کے دودھ وغیرہ کے شکل میں حاصل ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی غلام کو خریدتا ہے اور وہ غلام نجار یعنی بڑھئی ہے اور اسے وہ کام لیتا ہے، تو اب جسے خرید رہا ہے، جو کہہ کر کے لیا تھا، جو سوچ کر کے خریدا تھا، اس پر وہ پورا نہیں اترتا، اس میں کوئی ایک عیب پایا جا رہا ہے، اس میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر یہ جائز ہے کہ اسے واپس کر دے، اسے واپس کر دے۔ تو گویا اسے واپس تو کرے گا لیکن اس سے جو کمایا ہے یہی چیز ہے الخراج۔ تو گویا اسے جو کمایا ہے یہ اسی کا ہوگا جس نے خریدا ہے، جس نے خریدا ہے۔ اصل میں یہ اسی طریقے سے ایک جانور ہے، اسے دودھ کے لیے خریدا، اب ایک دن دو دن اس کے پاس رہا، اس کا دودھ دو لیا، لیکن 2 دن کے 3 دن کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ ہماری اس کے ساتھ جو شرط تھی وہ اس کے اوپر پورا نہیں، اس کے اندر عیب پایا جا رہا ہے جسے واپس کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ جو دودھ دوہا ہے، لیا ہے، یہ کس کا ہے؟ خریدنے والے کا ہے، بیچنے والے کا نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، ہو سکتی ہیں۔ تو الخراج، یہی چیز کو خراج کہا گیا۔ قرآن مجید میں خراج آمدنی وغیرہ کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، قرآن مجید میں یہ وارد ہے۔ تو خراج اسے آمدنی کہہ لیجئے، آمدن کہہ لیجئے، فائدہ جو اس سے حاصل ہو۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ بالضمان، ضمان عام لفظ ہے، بولا تھا ضمان کفالت ہے، یعنی یہ جو خراج آمدنی جو ہے اس کے عوض ہے کہ یہ چیز ابھی اس کے ضمانت میں تھی۔ مثال کے طور پر اس درمیان میں اگر دودھ والا جانور ہلاک ہو جاتا تو ذمہ داری کس کی ہوتا؟ خریدنے والے کی ذمہ داری میں رہتا۔ اگر غلام بھاگ جاتا تو کس کی ذمہ داری ہوتی؟ بیچنے والے کی نہیں، خریدنے والے کی ہوتی۔ تو گویا آپ نے بیان فرمایا الخراج بالضمان، چونکہ اس مدت میں خریدار ہی اس کا ضامن ہے، اس کا ذمہ دار ہے، لہذا اس درمیان میں جو فائدہ مل رہا ہے اس کے لینے کا بھی حقدار ہے۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس حدیث کے اندر اس حدیث کا سبب ورود بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے جس طریقے سے کسی آیت کے سمجھنے میں سبب نزول کے جاننے کی بڑی اہمیت ہے، اسی طریقے سے کسی حدیث کے سمجھنے میں اس کے سبب ورود کے جاننے کے بھی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ تو اس حدیث کا سبب ورود کیا ہے؟ انہی کتابوں میں جہاں پر یہ حدیث ہے، سنن وغیرہ کے اندر، سنن وغیرہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی مسند کے اندر بھی اس حدیث کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایک غلام خریدا، تو وہ غلام اس کے پاس کام کرتا رہا، کچھ چیزیں بنا کر لا کر کے دیتا رہا، پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس غلام کے اندر تو عیب ہے۔ اب وہ عیب کوئی بھی ہو سکتا ہے، بد زبان ہو یہ بھی ایک عیب ہو سکتا ہے، کاہل ہے، سست ہے، یہ بھی ایک عیب ہو سکتا ہے، چوری کرتا ہے یہ بھی ایک عیب ہو سکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یہ بھی، لیکن
ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ سکتی ہے. کوئی بھی آدمی ہو اگر اس سے معلوم ہو جائے کہ یہ عامل ہے، یہ ایک مزدور ہے، یہ چوری کرتا ہے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھے گا، اپنی دکان پہ نہیں رکھے گا، یہ عیب ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، یا سستی کرتا ہے، ڈیوٹی وقت پر نہیں آتا، ظاہر بات یہ کیا ہے، یہ عیب ہے. اس قسم کے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ یہ عیب ہے، تو اب اسے واپس کرنا چاہا اور یہ معاملہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا. تو آپ نے کہا ٹھیک واپس کرو اس کو، اس میں یہ عیب ہے تو واپس کر دو. لیکن پہلا مالک جو تھا غلام کا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اسے کام پر لگایا، ایک دن کی اس کی مزدوری اتنی ہوتی ہے، ایک دن میں یہ اگر بڑھئی ہے، نجار ہے اتنا کام کرتا ہے، لوہار ہے اتنا کام کرتا ہے، بنائی ہے اتنا کام کرتا ہے، اس نے اسے کام لیا. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ الخراج بالضمان. اس درمیان میں اگر اس کا پیٹ اٹھ جاتا کون ذمہ دار ہوتا؟ اس درمیان میں بھائی جان کون ذمہ دار ہوتا؟ لہذا اس درمیان میں جو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے اس کا ذمہ دار بھی کون ہے؟ وہ وہی ہے. یہ ہے اصل حدیث کا سبب ورود. اب آتے ہیں اس حدیث کے فوائد کی طرف. حالانکہ بالکل معنی واضح ہے. اس حدیث کی اہمیت کی علماء کے نزدیک یہ ایک فقہی قاعدے کے تحت استعمال ہوتی ہے، جس کے تحت بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، بہت سے مسائل آتے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی پھلدار درخت خریدا لیکن دونوں کے درمیان میں جو شرط تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اب ظاہر بات درمیان میں پھل لیتا رہا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے. ایک جانور خریدا، اس کا دودھ دوتا رہا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس کی بہت سی مثالیں پائی جائیں گی. تو اس کے اندر ہر استعمال ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس حدیث کے سند واضح لحاظ سے اگرچہ کچھ ضعف ہے، لیکن جیسا کہ بتایا کہ چونکہ اس کی تائید دوسرے حدیثوں سے ہوتی ہے اس لیے اسے قبول کیا گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.